وہ ایک ایسا دور تھا جب مصر کی سرزمین پر ایک ایسے بادشاہ کی حکومت قائم تھی جس کے غرور نے ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کی سلطنت وسیع تھی، اس کے محلات بلند تھے، اس کے خزانے بھرے ہوئے تھے اور اس کے دربار میں ایسے لوگ بیٹھتے تھے جو اس کے ایک اشارے پر جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مگر اس ظاہری شان و شوکت کے پیچھے ایک ہولناک ظلم چھپا ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان سے سخت مشقت لی جاتی تھی، ان کے مردوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو کمزور سمجھ کر ظلم سہنے پر مجبور کیا جاتا تھا اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک اذیت بن چکا تھا۔ اس سب کے درمیان فرعون اس قدر تکبر میں ڈوب چکا تھا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی قوم سے کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقت ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں رہے گی، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور کوئی اس کے تخت کو ہلا نہیں سکتا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آسمانوں کا رب جب فیصلہ فرما لے تو زمین کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی طاقت بھی مٹی میں مل جاتی ہے۔ اسی زمانے میں ایک خبر نے فرعون کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ایک دن اس کی بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ بس پھر کیا تھا، خوف اور غرور نے مل کر اس کے ظلم کو اور بھی درندہ صفت بنا دیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ مصر کی فضا ماتم سے بھر گئی، ماؤں کے دل دہل گئے، گھروں میں خوشی کی جگہ خوف نے لے لی۔ کتنی ہی گودیں اجڑ گئیں، کتنی ہی مائیں اپنے بچوں کے خون پر آنسو بہاتی رہیں اور کتنے ہی گھر خاموشی کی قبر بن گئے۔ مگر ظالم اپنی تدبیریں بناتا ہے اور اللہ اپنی تقدیر لکھتا ہے۔ اسی خونی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اپنے بچے کی محبت بھی کی اور اس کی جان کا خوف بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک ایسا یقین ڈالا جو صرف سچے ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ انہیں الہام ہوا کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور جب اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو، نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں شامل کریں گے۔ یہ ایک ماں کے لیے کیسا کڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے پانی کے سپرد کرے، مگر اللہ کے وعدے پر بھروسہ ایسا تھا کہ آنسو بہتے ہوئے بھی دل میں یقین زندہ تھا۔ صندوق پانی پر بہتا ہوا اس محل تک جا پہنچا جہاں وہی ظالم بادشاہ رہتا تھا جو بچوں کے قتل کا حکم دے چکا تھا۔ فرعون کے گھر والوں نے جب بچے کو دیکھا تو دل موم ہو گئے۔ روایات کے مطابق فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ نے وہی بچہ جسے فرعون مٹانا چاہتا تھا اسی کے محل میں پلوا دیا۔ بچپن سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی خاص حفاظت میں تھے۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ اپنی حقیقی والدہ کا ہی دودھ پئیں۔ جب محل میں لائی گئی عورتوں میں سے کسی کا دودھ وہ نہ پیتے تو آخرکار ان کی بہن کے ذریعے ان کی والدہ کو بلایا گیا۔ یوں ماں کا دل بھی ٹھنڈا ہوا اور اللہ کا وعدہ بھی سچا ثابت ہوا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت بھی دی، عقل بھی اور دل میں حق کے لیے غیرت بھی۔ ایک دن شہر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی نیت سے ایک ضرب لگائی، لیکن وہ ضرب قبطی کی موت کا باعث بن گئی۔ یہ قتل ارادتاً نہیں تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، مگر اب مصر میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ دربار میں ان کے خلاف منصوبے بننے لگے۔ ایک خیر خواہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل پڑے، نہ کوئی لشکر ساتھ، نہ سامان، نہ منزل کا یقین، مگر ایک چیز ان کے ساتھ تھی، اللہ پر کامل بھروسہ۔ وہ مدین کی سرزمین پر پہنچے، تھکے ہوئے، بھوکے، اکیلے۔ وہاں ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔
और थोड़ी दूर दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा कि जब तक ये चरवाहे वापस न चले जाएं, हम पानी नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी पिलाया, फिर साए में आकर बैठ गए और अपने रब से आजिज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, जो खैर भी तू मेरी तरफ नाजिल फरमाए, मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी। उन्हीं औरतों में से एक शर्म व हया के साथ आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपने हमारे लिए जो पानी पिलाया उसका बदला दें। वहाँ उन्हें पनाह मिली, इज्जत मिली, घर मिला और फिर निकाह का शर्फ भी अता हुआ। यूं मिस्र से भागने वाला एक तन्हा मुसाफिर अल्लाह के हुक्म से सुकून की ज़िंदगी पा गया। कुछ अरसा मदियन में गुजारने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ वापस रवाना हुए। रास्ते में तूर के करीब उन्हें आग दिखाई दी। उन्होंने घर वालों से कहा कि तुम ठहरो, मुझे एक आग नज़र आई है, शायद मैं वहाँ से कोई खबर ले आऊँ या आग का अंगारा ले आऊँ ताकि तुम ताप सको। मगर ये आग दुनिया की आम आग न थी, ये नबूवत के अजीम तरीन लम्हों में से एक का आगाज़ था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक वादी में पहुँचे तो उन्हें आवाज़ दी गई, ए मूसा, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तुम वादी मुक़द्दस तुवा में हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वो कैफियत तारी हुई जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया, उन्हें नबूवत अता फरमाई और फिर उनके हाथ के असा के बारे में पूछा। जब उन्होंने असा ज़मीन पर फेंका तो वो एक अजीम सांप बन गया। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अपना हाथ गिरेबान में डालो, जब निकालोगे तो वो रोशन होकर निकलेगा। यूं अल्लाह ने उन्हें दो अजीम निशानियां अता फरमाई। फिर हुक्म हुआ, फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान फरमा दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अब दो भाई, दो नबी, एक पैगाम और सामने मिस्र का सबसे बड़ा जाबिर हुक्मरान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में दाखिल हुए तो महल की फ़िज़ा में गुरूर और रौब का एहसास फैला हुआ था। सुतून बुलंद थे, सिपाही तलवारें थामे खड़े थे, दरबारी झुकी हुई गर्दनों के साथ हाजिर थे और तख्त पर बैठा फ़िरौन खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ रहा था। मगर उस दिन दरबार में दो ऐसे बंदे दाखिल हुए जिनके दिल में दुनिया का खौफ नहीं बल्कि रब्बे कायनात की अज़मत थी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन पर जुल्म न करो। फ़िरौन ने पहले उन पर नफ्सियाती वार किया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन की परवरिश याद दिलाई, फिर माजी के वाक़े को उछाला। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने न झिझक दिखाई न कमज़ोरी। उन्होंने हक़ के साथ जवाब दिया और उसे रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया। फ़िरौन के तकब्बुर को ये दावत गवारा न हुई। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर फेंका तो वो एक खुला हुआ अज़दहा बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो रोशन होकर चमक उठा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दिलों में खौफ उतर गया, कुछ चेहरों पर हैरत फैल गई, मगर फ़िरौन के दिल पर तकब्बुर की मुहर लगी हुई थी। उसने कहा, ये तो खुला जादू है। इसके बाद उसने एक अजीम मुकाबले का ऐलान कर दिया। मिस्र के कोने कोने से माहिर तरीन जादूगरों को बुलाया गया। एक दिन मुकर्रर हुआ, लोग दूर दूर से जमा हुए, मैदान भरा हुआ था, हर तरफ शोर था और फ़िरौन अपने तख्त पर बैठा अपनी ताकत पर अकड़ रहा था। जादूगर आगे बढ़े और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, या तो आप पहले डालें या हम डालें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, पहले तुम ही डालो। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां ज़मीन पर फेंकी। जादू के असर से लोगों को यूं महसूस हुआ जैसे हर तरफ सांप ही सांप रेंग रहे हैं। हुजूम पर खौफ तारी हो गया, लोग हैरान रह गए। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही के नूर के साथ खड़े थे। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया कि डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे और जो कुछ तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे फेंक दो। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, वो एक ऐसा अजीम अज़दहा बन गया जिसने जादूगरों की तमाम झूठी चीज़ों को निगल लिया। ये मंजर देखते ही जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता।
وہ خود اس فن کے ماہر تھے، اس لیے حقیقت کو فوراً پہچان گئے۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے فرعون کے غرور کو اندر سے توڑ دیا۔ جن لوگوں کو وہ اپنی فتح کا ذریعہ سمجھ کر لایا تھا، وہی اس کے خلاف حق کے گواہ بن گئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ پھر اس نے سخت ترین سزا کی دھمکی دی، مگر ایمان دل میں اتر جائے تو تلواروں کی دھمک بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جادوگروں نے کہا، تم جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو، تم صرف دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہو، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ وہ ایمان تھا جو معجزے کی پہچان کے بعد دلوں میں جاگ اٹھا تھا۔ لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی قوم پر اپنی نشانیاں اور عذاب ایک کے بعد ایک نازل کرنے شروع کر دیے۔ کبھی طوفان آیا، کبھی ٹڈیاں آئیں، کبھی جوئیں اور کیڑے پھیل گئے، کبھی مینڈک ہر طرف بھر گئے، کبھی پانی خون میں بدل گیا، کبھی قحط نے ان کی زمین کو جکڑ لیا، کھیت تباہ ہونے لگے، ذخیرے ختم ہونے لگے، زندگی عذاب بننے لگی۔ ہر بار جب مصیبت آتی تو فرعون گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ہٹ جاتا، مگر فرعون پھر وعدہ توڑ دیتا۔ یہی تکبر کی بدترین شکل ہے کہ انسان عذاب میں تو عاجز بن جائے، مگر راحت ملتے ہی پھر سرکشی پر اتر آئے۔ جب حجت پوری ہو گئی اور فرعون کی سرکشی آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ۔ یہ آزادی کی رات تھی، یہ غلامی کی زنجیروں کے ٹوٹنے کا لمحہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور وہ خاموشی سے مصر سے نکل پڑے۔ مگر جب فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں تو وہ غصے سے بپھر اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج جمع کی، گھوڑے تیار ہوئے، رتھ نکلے، سپاہیوں کی قطاریں بنی اور وہ پوری قوت کے ساتھ تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر نظر آنے لگا۔ بنی اسرائیل کے دل کانپ اٹھے، وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے، نہ آگے راستہ نہ پیچھے نجات۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، کائنات نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ سمندر پھٹ گیا، پانی دو عظیم دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور فوراً ان راستوں سے گزرنے لگے۔ پانی ان کے دائیں بھی دیوار تھا اور بائیں بھی، مگر اللہ کے حکم سے وہ سب محفوظ تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلامی سے آزادی کے دروازے کھل رہے تھے۔ ادھر فرعون نے یہ منظر دیکھا تو اس کا غرور ایک بار پھر اس کی عقل پر غالب آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ اگر موسیٰ گزر سکتے ہیں تو میں بھی گزر جاؤں گا۔ اس نے اپنی فوج کو سمندر میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، رتھوں کا شور، سپاہیوں کی چیخیں اور درمیان میں خود فرعون، سب پانی کی دیواروں کے اندر داخل ہو گئے۔ مگر جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ایک موج کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری فرد دوسری طرف پہنچا، سمندر اپنے اصل حال پر لوٹنے لگا۔ پانی کی دیواریں ٹوٹ پڑیں، لہریں اٹھیں، گھوڑے الٹ گئے، رتھ پلٹ گئے، لشکر ڈوبنے لگا، اور وہ فرعون جو کل تک خود کو خدا کہتا تھا، آج موت کے سامنے عاجز کھڑا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، میں ایمان لایا اس معبود پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جواب آیا، اب جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ یوں فرعون اپنے غرور، اپنی سلطنت، اپنے تاج، اپنے لشکر اور اپنے خدائی دعوے سمیت سمندر کی موجوں میں غرق ہو گیا۔